اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ معزز ناظرین، آپ کا میزبان اطہر کاظمی آپ کا استقبال کرتا ہے، اور آج ہم خاص جو پروگرام آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، اس میں خصوصاً شہزادی عالمیان حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے عنوان سے ان کے اقوال زرعی، ان کے کردار اور پوری زندگی جو ماحصل تھا ایک مشن رسول اللہ کو کامیاب بنانے میں، ایک خاتون کا کیا کردار تھا رسول اللہ کی اس تمام تر چیزوں کے لیے جو انہوں نے اسلام کو پھیلانے کے لیے صعوبتیں برداشت کی ہیں، اس میں زہرا سلام اللہ علیہ کا کردار۔ اس بات پر یہ پروگرام آپ کے لیے بے حد ضروری ہے، اور آپ سے پھر گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینلز کے تمام تر پروگرام لوگوں تک پہنچائیں تاکہ تعلیمات معصومی کی ترویج ہو سکے۔ ناظرین، اس وقت ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں، اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم آقا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آقا، بہت خیر مقدم ہے آپ کا اس پروگرام میں، اور خصوصاً آج جو شہزادی عالمیان کے ان تمام چیزوں کا تذکرہ تو نہیں کر سکتے، بہرحال کیونکہ ان کی عظمتوں، ان کے صرف اگر ہم القاب کی بات کریں تو شاید پورا وقت اسی میں نکل جائے۔ پہلا سوال جو ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث ہے، فاطمہ بضعۃ منی، بضع کسے کہتے ہیں؟ اکثر کر کے ہم اس حدیث کے الگ الگ مختلف طریقے سے کہ وہ جگر کا ٹکڑا ہے، گوشہ جگر ہے، اس سے ہم مفہوم جو حدیث کا ہے وہ شہزادی کی جو کردار ہے، شہزادی کی جو عظمت، اس کو کیسے بیان کرتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلہ الطیبین الطاہرین۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے جو یہ حدیث فرمائی کہ فاطمہ بضعۃ منی یا بضعۃ منی، دونوں طرح سے عربی میں استعمال ہوا ہے۔ بضع مطلب با، حصہ، ٹکڑا۔ عام طور سے ہمیں اردو زبان میں علماء و ذاکرین، خطباء، شعراء عام طور سے جگر کے ٹکڑا ترجمہ کر دیتے ہیں، حالانکہ جگر کا ٹکڑا بھی ٹکڑا ہی ہوتا ہے، لیکن فاطمہ بضعۃ منی میرا ٹکڑا ہے۔ کوئی ایک خاص حصے کو پیغمبر نے مشخص نہیں کیا، کہ تعین نہیں کیا کہ مثلا جگر کا ٹکڑا ہے یا بدن کا ٹکڑا ہے، نہیں، میرا ٹکڑا ہے۔ اب انسان اگر اس کے معنی اور مفاہیم پہ غور کرنے کی کوشش کرے تو جتنا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی ذات اقدس کو وہ سمجھے گا، اتنا ہی زیادہ اس ٹکڑے کی اہمیت کو بھی سمجھ جائے گا۔ پیغمبر فرما رہے میرا ٹکڑا ہے۔ اگر ہم بدن پیغمبر مانے کہ یقیناً جناب زہرا بدن کا حصہ ہے کیونکہ بیٹی ہے، بدن کا حصہ ہے، تب بھی پیغمبر کا بدن کوئی عام بدن نہیں ہے، خداوند عالم کی پہلی مخلوق ہے نور کے عنوان سے بھی، اور خاتم الانبیاء ہے ظاہری طور پر اس دنیا میں آنے کے لحاظ سے۔ بدن مبارک وہ بدن ہے جس کی قسم کھائی ہے خداوند عالم نے، تو اس بدن کا اگر کوئی ٹکڑا ہے تو وہ تقریباً شریک ہے ان تمام چیزوں میں جس میں پیغمبر اکرم کو خداوند عالم نے عظمت دی ہے۔ جہاں خداوند عالم کہہ رہا ہے پیغمبر سے کہ آپ بہت زیادہ مشقت نہ کریے، آپ کچھ دیر جاگیے، باقی کچھ دیر آرام بھی کریے، وہی خدا اس جسم میں پیغمبر کو آرام دینا چاہ رہا ہے۔ تو یہ جسم وہ جسم ہے کہ جس کو خدا آرام دینے کی خواہش ظاہر کر رہا ہے یا حکم دے رہا ہے، اور اس کے ایک حصے کا نام جناب زہرا ہے۔ لیکن اگر ہم مفہوم کو اور صحیح وسیع کریں، کیونکہ پیغمبر نے بدن کا حصہ نہیں کہا، پیغمبر کا میرا ٹکڑا ہے، تو پیغمبر کے روحانی ٹکڑا بھی ہے اور پیغمبر کا جسمانی ٹکڑا بھی ہے۔ لہٰذا اب اگر روحانی ہم ٹکڑوں پہ چلے جائیں اور پیغمبر کی عظمت کو دیکھیں، پیغمبر کی روحانیت کو دیکھیں، خلقت کو دیکھیں، تب پھر جناب زہرا کی عظمت اسی طرح بڑھتی چلی جائے گی۔ اور ہم پیغمبر کی زندگی میں مختلف ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ پیغمبر کوئی اور پیغام دے رہے تھے۔ دیکھیں، پیغمبر اکرم کے لیے تقریباً عامہ نے، خاصہ نے، سب کو اس چیز کو نقل کیا ہے کہ جب بھی شہزادی مسجد آتی تھی، جب بھی، یعنی کہ جب آئیں یا کب آئیں یا کسی ایک دن آئیں تو ایسا ہوا، نہیں، جب بھی جناب زہرا سلام اللہ علیہا مسجد تشریف لاتی تھی تو پیغمبر اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے تھے، آگے بڑھتے تھے، استقبال کرتے تھے، سب پیشانی کا بوسہ لیتے تھے، آنکھوں کو چومتے تھے، اور پھر اپنی جگہ پر بیٹھاتے تھے۔ اتنے عمل پیغمبر انجام دے رہا تھا مسجد میں، گھر کی بات نہیں ہے کہ گھر پہ بیٹھے تھے، کسی زوجہ کے حجرے میں تھے اور جناب زہرا وہاں ملنے آئی تو اس طرح سے استقبال کی، نہیں، مسجد کی بات ہو رہی ہے۔ مسجد جہاں پیغمبر کار رسالت کو انجام دے رہا ہے، وہاں وہ سارے کام روک کر جناب زہرا کا استقبال بھی کر رہا ہے اور اپنی جگہ پر بٹھا رہا ہے۔ بعض روایات میں کہ جب تک جناب زہرا بیٹھ نہیں آتی تھی پیغمبر کھڑے رہتے تھے۔ تو یہ عمل کیا صرف باپ کا عمل ہے بیٹی کے لیے؟
اگر ایسا ہوتا تو پھر سنت ہو جانی چاہیے تھی کہ سارے باپ اپنی بیٹیوں کے استقبال میں کھڑے ہوں، لیکن کسی نے یہ عمل انجام نہیں دیا۔ اس کا مطلب جو لوگ وہاں بیٹھے تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ باپ کا عمل نہیں ہے بیٹی کے لیے۔ ہم سب کو نظر انداز کر دیں، امیر المومنین سے بہتر کون ہے پیغمبر کی سنت کو سمجھنے والا؟ لقب رکھ لینا کہ ہم اہل سنت ہے ایک الگ بحث ہے، لیکن واقعا سنت کا پاسدار کون ہے؟ امیر المومنین سے بہتر کون ہے؟ یقینا۔ تو امیر المومنین جب یہ عمل دیکھ رہے ہیں کہ پیغمبر اپنی بیٹی کے لیے اس طرح سے اپنی جگہ سے بلند ہو رہے ہیں، تو پیغمبر جب اپنی بیٹی کے لیے کام کر رہے تھے تو امیر المومنین کو بھی اپنی بیٹی کے لیے عمل کرنا چاہیے، اگر یہ عمل ایک باپ کا بیٹی کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن نہ کرنا بتا رہا ہے کہ پیغمبر یہ عمل ایک باپ کی حیثیت سے نہیں کر رہے تھے، ایک بیٹی کی حیثیت سے یہ استقبال نہیں کر رہے تھے، بلکہ شاید اسی حدیث کی تشریح کر رہے تھے، بضعۃ منی، میرا ٹکڑا ہے، یعنی پیغمبر جو رسول ہیں رسول کا ٹکڑا ہے، پیغمبر جو نبی ہیں نبی کا ٹکڑا ہے۔ تو پیغمبر بیٹی کے استقبال کے لیے نہیں کھڑے ہو رہے ہیں، رسالت جزو رسالت کے استقبال کے لیے کھڑی ہو رہی ہے، نبوت جزو نبوت کے استقبال کے لیے کھڑی ہو رہی ہے، یہاں بالکل برابر والی بات تھی۔ اور یہ عظمت ہے جناب زہرا کی، آپ دیکھیں یہ اسی روایت میں جو اہل سنت نے بھی نقل کی کہ میں نے بیان کیا کہ پیغمبر کھڑے رہتے تھے جب تک شہزادی بیٹھ نہیں آتی تھی۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بہت وہاں پہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے آ کر استقبال کیا، ماتھے کا بوسہ لیا، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پیغمبر نے اپنی جگہ پہ امیر المومنین کو بٹھایا ہو۔ مگر یہ کہ آپ شہر چھوڑ کے جا رہے ہیں اور آپ کہہ کے گئے کہ یا علی آپ مثلا جنگ تبوک پہ جاتے وقت امیر المومنین کو اپنا نائب بنا کر مدینے میں گئے، تو وہ نیابت الگ ہے، لیکن خود اپنی موجودگی میں علی کو اس جگہ پہ بیٹھایا ہو جہاں خود پیغمبر بیٹھتے تو نہیں، لیکن جناب زہرا کو بیٹھا رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امیر المومنین کا جو عہدہ ہے خلافت پیغمبر ہے، نیابت پیغمبر ہے، جب پیغمبر نہیں ہے تب امیر المومنین ان کاموں کو انجام دیں گے جو پیغمبر کی ذمہ داری تھی، بعنوان نائب۔ لیکن زہرا سلام اللہ علیہ اس ذات کا نام ہے جو شریک کار رسالت ہے، لہٰذا اس جگہ پر وہاں پر جہاں پہ رسول بیٹھتا ہے وہیں پہ جناب زہرا کو بھی بیٹھا کر پیغمبر اس مقام کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جزاک اللہ آقا۔ کیونکہ پروگرام سے قبل کل میری اہل سنت برادری کی ایک بہت خاص بندے سے گفتگو ہو رہی تھی، تو میں نے اس سے ڈسکس کیا کہ ہم لوگ اس طرح کے پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں، تو انہوں نے ایک سوال دیا مجھے کہ میرے نزدیک زہرا سلام اللہ علیہ کا مرتبہ جو ہے وہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام سے افضل ہے۔ میں بہرحال اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام اصحاب رسول سے افضل مانتا ہوں، اور بہت، لیکن رسول اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو چیز آپ نے بتائی بضع کا معنی، تو کیا زہرا سلام اللہ علیہ جو کف کا ایک جو وہ بیان کیا جاتا ہے کہ کوئی کف نہ ہوتا علی کا اگر جناب زہرا نہ ہوتی، مولا کائنات نہ ہوتے تو جناب زہرا کا کف نہیں ہوتا، تو اس کف کو ہم کیسے ایلیبریٹ کریں گے اور کیسے اس کو میسج کی شکل میں دنیا تک پہنچائیں گے؟ دیکھیں اس چیز کو بھی واضح کرنا ضروری ہے کہ امامیہ کے نزدیک مخلوق میں سب سے افضل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شک نہیں، اور اس کے بعد جو مقام ہے، مقام جو فضیلت اور مرتبے کا ہے وہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، اور اس کے بعد تیسرے مقام پر جناب زہرا سلام اللہ علیہ ہے۔ یعنی اس تسلسل میں، کیونکہ دیکھیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام یہ 14 معصومین، اس میں یہ سب تمام چیزوں میں یکساں ہیں، حجت خدا ہونے کے لحاظ سے یکساں ہیں، ان کا حکم اللہ کی طرف سے حکم ہے، اس پہ کوئی شک نہیں ہے، ان کا عمل ہمارے لیے حجت ہے، ان کا قول ہمارے لیے حجت ہے، اس لحاظ سے سب مساوی ہیں، لیکن مرتبے میں اور مقام میں ان میں فرق ہو سکتا ہے اور ہے۔ جیسے رسالت مخصوص ہے ان 14 میں صرف رسول اکرم کے لیے، کوئی اور معصوم ان 14 معصومین میں سے رسول نہیں ہے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ نہ رسول ہے نہ امام ہے، لیکن ایک خاص مقام ان کا ہے۔ باقی 12 رسول نہیں ہے لیکن امام ہے، لیکن مرتبے کے لحاظ سے، فضیلت کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ، اس کے بعد امیر المؤمنین ہے، اس کے بعد جناب زہرا سلام اللہ علیہ ہیں، پھر امام حسن ہے، پھر امام حسین ہے، اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ امام حسین کے بعد مرتبے کے لحاظ سے سب سے اعلیٰ حضرت حجت ابن الحسن علیہ الصلوۃ والسلام جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، اور اس کے بعد ان کے آبائے طاہرین درجہ بندی لے، لیکن یہ مرتبے کی بات ہے، لیکن امامت کا جو سلسلہ ہے وہ ایسے ہی رہے گا، پہلے امام امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، پھر امام حسن، پھر امام حسین، تو یہ ترتیب جیسے سارے انبیاء، جناب آدم پہلے نبی ہیں، جناب رسالت باب آخری نبی ہے، لیکن مرتبے میں سب سے اعلیٰ
سب سے آخری نبی ہے. اسی طرح اس طرح کی چیزیں رتبہ میں یہ کیونکہ وہ خدا عطا کرتا ہے کسی کو کون سا رتبہ ہے, وہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام میں بھی اسی طرح ہے. لیکن رہی بات کفو کی, تو اس پر کوئی شک نہیں کہ جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس اگر نہیں ہوتی تو جناب زہرا کے کفو کوئی تھا ہی نہیں, اور امکان ہی نہیں تھا کہ اس دنیا کی کوئی اور مخلوق ان کے برابر آ سکتی اور ان کی کفو بن سکتی. لہٰذا جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا عقد ہوا. اور یہ بھی یقینی بات ہے کیونکہ بات عقد کی آ گئی تو اس سے صرف اشارہ کرتے چلے کہ دیکھیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کو جب قرآن میں حکم ہو رہا ہے وَنَنْكِحُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ مَن يَكُونُ فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. تو تقریباً یہ آیت تقریباً ہر عقد میں پڑھی جاتی ہے. لیکن عملی طور سے دیکھیں پیغمبر پوری امت کے باپ ہے, لیکن عملی طور سے جہاں پیغمبر اس آیت پر عمل کر رہے ہیں امت کے باپ ہونے کی حیثیت سے بھی اور فرد کے باپ ہونے کی بھی حیثیت سے, وہ جناب زہرا کی شادی ہے. کہ جناب زہرا کی جب شادی امیر المومنین سے کر رہے ہیں تب اس آیت پہ دونوں معنی سے مفہوم پہ عمل کر رہے ہیں, کیونکہ باپ کی حیثیت سے اپنی بیٹیوں کا عقد کر دو کب کر سکتے تھے جب جناب زہرا کے علاوہ کوئی اور ایسا نہیں ہے کہ جس کا عقد کرے پیغمبر تو اس آیت پہ عمل ہو رہا, باقی سب پر روحانی باپ کی حیثیت ہے. لیکن جناب زہرا کا جب عقد کر رہے ہیں تو باپ کی حیثیت سے بھی کر رہے ہیں اور رسول کی حیثیت سے بھی کر رہے ہیں, تو وہاں یہ عمل یقیناً تائید الہی کے بعد ہے اور یقیناً امر الہی کے بعد ہے, لیکن عمل پیغمبر انجام دے رہے ہیں. اور یہ واحد عقد ہے کہ جو باقی رہے گا. سارے عقد سارے رشتے روز محشر ختم ہو جائیں گے, لیکن یہ عقد یہ زوجیت جناب زہرا سلام اللہ علیہ اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ باقی رہے گی, حتیٰ روز محشر بھی باقی رہے گی اور بعد روز محشر بھی باقی رہے گی. تو ایک خاص اہمیت ہے ان دونوں میں, اور یہ دونوں ذوات ایک دوسرے کا تکملہ آتی, صرف زوجیت کے لحاظ سے نہیں. جب امیر المؤمنین سے جناب رسالت ماں پوچھ رہے ہیں کہ فاطمہ کو کیسا پایا, تو آپ فرما رہے ہیں بہترین شریک عبادت, ایک ایسی چیز کی طرف اشارہ کیا جو عام طور سے آج ہمارے ذہن میں بھی نہیں آتا ہے. ہم زوجہ کو شریک حیات کہتے ہیں, یعنی ہمارے روزمرہ کی زبان پر ہے, لیکن عبادت میں شریک جو ایک اہم چیز تھی وہ امیر المومنین فرما رہے ہیں. اور ہم اگر امیر المومنین کے فضائل کے بعد اس جملے کو دیکھیں اور اس حدیث کے تناظر میں اس جملے کو دیکھیں کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین, تو جس میں شریک میں عبادت فرما رہے ہیں کہ میری شریک عبادت بہترین جناب زہرا ہے, تو اب جس علی کی ضربت ساری عبادتوں سے افضل ہے اس کی عبادت میں شریک ہے جناب زہرا, تو کس مقام پر ہوں گے. اور اس کے لیے ظاہر سی بات ہے کردار کی ضرورت ہے. ہر ایک کسی اور زوجہ کے لیے امیر المومنین نے یہ جملہ نہیں کہا, جبکہ ایک عظیم زوجات جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کے بعد آپ نے اور بھی شادیاں کی ہیں اور بھی عقد کیے جن سے بہترین اولادیں بھی آپ کو حاصل ہوئی ہیں, لیکن یہ مقام جو جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے پاس ہے یہ کسی اور زوجہ کو حاصل نہیں ہو سکا. وہ ایک خاصیت ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی, اور جو عظمت ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی, جو امیر المؤمنین آ کر دنیا کو بتانا چاہ رہے تھے, اور شاید دنیا اس طرح سے نہیں سمجھ سکی جس طرح سمجھنے کی ضرورت تھی. اور ظاہر ہے کہ بشر ایک عام بشر اس حد تک نہیں پہنچ سکتا جب روز محشر میں لوگ آ کر جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی عظمت کو دیکھیں گے تب ان کی سمجھ میں آئے گا کہ پیغمبر کیا کہہ رہے تھے اور یہ خاتون کس عظمت کی مالکہ ہے. جزاک اللہ. اگر کیونکہ اب ہم نے افضلیت کے تمام ان پہلوؤں کو جو خوبصورتی کے ساتھ آپ نے پیش کیا, یہاں سوال کبھی کبھی ہوتا ہے یہ کہ ہم جناب مریم کا تذکرہ پڑھتے ہیں قرآن میں. قرآن نے ان کو معصومہ بھی کہا اور یہ بھی کہ وہ اپنی صنف کی اپنے وقت پر اپنے دور کی عورتوں کی سردار تھیں. اب شہزادی سلام اللہ علیہ کیا پوری کائنات کے ہر وقت کے ہر زمانے کے پہلو سے بھی سیدۃ النساء العالمین ہیں؟ یقیناً. دیکھیں ایسا ہوتا ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں حقیقی, کچھ چیزیں ہوتی ہیں اضافی. ایک جملہ ہے جو عام طور سے علماء ہمارے حوزے میں گفتگو جب کرتے ہیں تو اس طرح کی بات کرتے ہیں, تو یہ اس کو تھوڑا سا الیبوریٹ کر لیں گے تو بات واضح ہو جائے گی. کبھی کبھی آپ کہتے ہیں, جیسے مثال کے طور پہ بہت آسان سی حدیث میں آپ کو سامنے پیش کروں کہ علی خیر البشر, تمام انسانوں میں علی سب سے بہتر. کیا رسول اللہ سے بھی نہیں, یقیناً رسول اللہ کے بعد کی بات ہو رہی ہے. تو یہاں یہ اضافی ہے.
امیر المؤمنین رسول کے بعد تمام بشر میں سب سے افضل ہے. جی تو کبھی حقیقت میں رسول سب سے آگے ہیں، اس کے بعد امیر المؤمنین ہے، لیکن اضافی رسما سوائے رسول باقی جو کچھ ہے ان سب سے افضل امیر المؤمنین ہے. یا مثال کے طور کے اوپر اللہ نے سب سے پہلے رسول کے نور کو خلق کیا. دوسری روایت میں ہے کہ اللہ نے عقل کو خلق کیا. ایک اور روایت میں ہے مختلف چیزوں کی بات ہوئی ہے خلق کرنے کی. تو یہ جو اس میں جو رسول کی خلقت ہے یہ حقیقی ہے، یعنی حقیقتاً جو سب سے پہلی خلقت وہی نور ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ، اور اس 14 معصومین کے باقی 13 معصومین کا نور ہے. لیکن باقی جو چیزیں یہ اضافت میں کہا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے، یعنی ان کے بعد جب ہم بات کریں گے چیزوں کی تو عقل سب سے پہلے خلق ہوئی ہے، دیگر چیزیں سب سے پہلے قلم خلق ہوا ہے، سب سے پہلے لوح خلق ہوئی ہے. یہ تناسب والی اضافت والی بات ہوتی ہے. تو جناب مریم سلام اللہ علیہ افضل ہیں اپنے دور میں، یہ بالکل صحیح ہے، یعنی اپنے دور میں افضل ہے. لیکن سیدۃ النساء العالمین یعنی اولین اور آخرین، چاہے جناب زہرا کے ظاہری طور پہ ظاہری حیات پہ وہ عورتیں رہی ہوں یا ان سے پہلے جو جناب آدم سے لے کر ان کے دور تک پیدا ہوئیں، یا ان کے بعد سے آج تک اور صبح محشر تک جتنی خواتین پیدا ہوں گی، ان سب میں افضل اور برتر جناب زہرا سلام اللہ علیہا ہیں. تو جناب مریم اپنے دور تک ہیں، لیکن جناب زہرا سلام اللہ علیہ اپنے پہلے والے دور میں بھی اور اپنے بعد والے دور میں بھی سب سے اعلیٰ اور سب سے عظیم فضیلت رکھنے والی ہیں، اور سب کی سید و سردار، حتیٰ جناب مریم کی بھی سید و سردار ہیں جناب زہرا سلام اللہ علیہ. جزاک اللہ. آغا بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف جو بہت اہم ہے. جب بھی بات آتی ہے کہ صدیقہ طاہرہ، یہ لفظ اور بھی جگہ استعمال کیا جاتا ہے، بہرکیف ہم اس سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ جب شہزادی سلام اللہ علیہ دربار میں گئیں، یہ لفظ جو دربار ہے آغا، تو اب سوال اٹھتا ہے کہ یہاں پر جب بہت سارے چیزیں ہوتی ہیں تو دربار کا بھی ذکر ہوتا ہے، تو دربار کو بھی ڈینائی کیا جاتا ہے کہ وہ مسجد نبوی تھی، وہاں پر دربار کا کیا کام تھا. اور دوسرا سوال، جب آپ نے اپنا دعویٰ پیش کیا تو دعویٰ جو تھا وہ کس بنا پر تھا؟ کیا اپنی جو رسول اللہ کی میراث تھی اس پر تھا، یہ جو اپنا حق تھا اس پر؟ وہ حق پر اور میراث پر کس طرح سے جو سوال بنتے ہیں اس کو کیسے ڈیفینڈ کیا جائے گا؟ دیکھیے، دو چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ہم جب بحث کرتے ہیں یا گفتگو کرتے ہیں یا کسی چیز کو بیان کرتے ہیں تو کچھ الفاظ، جیسے ابھی میں نے بات کی کہ کچھ الفاظ حقیقی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، کچھ اصطلاحی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں. جی، دربار سے مراد یہ نہیں ہے کہ مثال کے طور کے اوپر جیسے ہم نے اپنے ملکوں کے دربار سوچے ہوئے ہیں کہ مثال کے طور مغل کورٹ ہو یا نوابین کا کورٹ ہو کہ جہاں بادشاہ اوپر بیٹھتا ہے اور باقی لوگ نیچے بیٹھتے ہیں، وہ چوبدار ہوتے ہیں اور اس میں آنے کے طریقے ہوتے ہیں. نہیں، دربار جہاں حاکم بیٹھے، دربار اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. جی، دربار کہیں بھی لگائے، بادشاہ جہاں بیٹھے ہو دربار ہے، حاکم جہاں بیٹھے ہو دربار ہے. ضروری نہیں کہ وہ خاص کسی محل میں بیٹھے یا خاص کسی قلعے میں بیٹھے. تو یہ، اور پھر ہماری اردو اصطلاح ہے، لہٰذا ہم اس کو روایات کی روشنی میں جا کر نہیں دیکھیں. اردو میں اصطلاح ہے کہ ہم نے کہا کہ مثال کے طور پہ وہ دربار میں گئی، دربار سے گئی یعنی یہاں حاکم بیٹھا تھا وہاں گئی، وہ چاہے وہ مسجد النبی ہو چاہے وہ کوئی بھی جگہ ہو. جی، تو لہٰذا اس لفظ کے بیس کے اوپر کہ صاحب وہ دربار کہاں وہاں تھا، یہ ایک اصطلاح ہے جو اردو زبان کی ہے. ہم عربی بحث تو کر ہی نہیں رہے. عربی زبان میں شہزادی سلام اللہ علیہ پیغمبر کی مسجد گئیں جہاں خلیفہ اول کے سامنے آپ نے اپنی بات کو پیش کیا. تو پہلی بات تو یہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کیا لینے گئی تھی اور کیا دعویٰ کرنے گئی تھی. پہلی بات یہ ہے کہ شہزادی سلام اللہ علیہ کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے فدق کی جائیداد اپنی زندگی میں دے دی تھی، جسے ہم کہتے ہیں ہبا کرنا. اور یہ فے تھی. فے مطلب اصطلاح میں وہ زمین یا جائیداد جو بغیر جنگ کے پیغمبر کو دی جائے، وہ پیغمبر کی ذاتی ملکیت ہے. فدق ان جائیداد میں سے ہے جس پر جنگ نہیں کی گئی ہے، مسلمانوں نے جنگ نہیں کی ہے، فوج اور لشکر کشی نہیں ہوئی، ان لوگوں نے خود آ کر پیغمبر کی خدمت پہ دی ہے. اور پیغمبر نے حکم الہی سے اپنی زندگی میں اپنی موجودگی میں جناب زہرا کو دے دی، اور جناب زہرا نے اس پہ تصرف کر لیا. یعنی ان کے عامل وہاں کام کر رہے تھے، ان کے نوکر وہاں کام کر رہے تھے، ان کے لوگ وہاں پہ کام کر رہے تھے، اس کی درآمد آتی تھی، باقاعدہ خرچ ہوتی تھی حتیٰ پیغمبر کی زندگی میں. تو پیغمبر کی زندگی میں آپ اس جائیداد کی مالکہ تھیں اور اس پر عمل کر رہی تھیں. اب اگر پیغمبر کی شہادت کے بعد کچھ لوگ وہاں سے ان کے عامل کو ہٹا رہے ہیں تو اب آپ کو حق ہے بولنے کا، کیونکہ یہ قاعدہ بہت قانون ہے، ہر جگہ کا قانون ہے کہ جو چیز جس کے پاس ہوتی ہے، جو اس پہ قابض ہوتا ہے. میں کسی گھر میں رہتا ہوں
تو مجھ سے نہیں کہا جائے گا پروف شو کرنے کا کہ آپ یہاں رہتے، میرا رہنا ہی پروف ہے کہ میرا گھر ہے. جی. جو دوسرا دعویٰ کرے کہ صاحب یہ میرا گھر ہے، اسے گواہ لانے کی ضرورت ہے، اسے ثبوت لانے کی ضرورت ہے. میرا وہاں ہونا ہی کافی ہے کہ یہ میرا ہے. میرے ہاتھ، اس کو قاعدہ ید کہتے ہیں، جس کے ہاتھ میں جو چیز ہے. آپ کے ہاتھ میں گھڑی ہے مثال کے طور پہ، یا آپ کے جیب میں ایک پین رکھا ہوا ہے، تو اب آپ کو ثبوت کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ آپ کا ہے، یہ آپ کا ہی ہے کیونکہ آپ کے پاس ہے. اگر میں کہوں یہ میرا پین ہے تو مجھے گواہ لانے کی ضرورت ہے، مجھے ثبوت دینے کی ضرورت ہے کہ میرا پین ہے. تو شہزادی سلام اللہ علیہا یہی کہنے گئی تھی کہ وہ میری ملکیت ہے، مجھے کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے. جب انہوں نے اس کا بھی انکار کیا تو آپ نے مقدمے کو اس طور سے بھی پیش کیا کہ اگر اس طرح قبول نہیں کر رہے ہو تو پیغمبر کی ملکیت ہونے کے لحاظ سے میں ان کی وارث ہوں، میں ان کی بیٹی ہوں اور وراثت ملنی چاہیے. اور اس کے لیے آپ نے بہت سی قرآنی دلیلیں پیش کی. ان تمام دعووں کے بعد، ان تمام دلیلوں کے بعد ان کے پاس کچھ نہیں تھا سوائے ایک گڑھی ہوئی حدیث کے کہ ہم انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، جس کے بھی رد شہزادی سلام اللہ علیہ نے پیش کی. کیونکہ جناب قرآن میں باقاعدہ جناب سلیمان کو داؤد کا وارث بنایا گیا ہے، اور آپ نے اس کے سلسلے میں ثبوت بھی پیش کیا. اور ظاہری طور سے صرف آخر میں اس بات کو میں عرض کروں گا کہ وہ انکار ایک حکومت کا انکار باغ سے نہیں تھا، اور وہ بھی جانتے تھے کہ شہزادی باغ لینے نہیں آئی ہیں، وہ اصل باغ سے شروعات کرتی اور اصل حق امیر المومنین اور ولایت اور حکومت کی بات کرتی. اور حاکم جانتا تھا کہ اگر آج ہم نے اس بات کو قبول کر لیا اور اپنی بات کو ایکسیپٹ، ان کی بات کو ایکسیپٹ کر لیا تو کل ہمیں حکومت بھی دینی پڑے گی. لہٰذا انہوں نے انکار کیا اور شہزادی سلام اللہ علیہ کے گواہوں کو، شہزادی سلام اللہ علیہ کی تمام دلیلوں کو رد کر دیا. اور آج تک امت مسلمہ مقروض ہے شہزادی سلام اللہ علیہ کی، اور شہزادی سلام اللہ علیہ کی مظلومیت دلیل ہے حقانیت تشیع کی. اور روز محشر اور اس سے پہلے امام عصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف آ کر اس حق کو حاصل بھی کریں گے اور دنیا کے سامنے روشن بھی کریں گے. الہی آمین. ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے یہ اسپیشل پروگرام جو ہم شہزادی عالمیان حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے. ہمیں دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں کچھ اور سوالوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم اجل ولیک الفرج.